वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ज़िंदगी पर जिसको हम मीनिंगफुल लाइफ कह सकें, जिसको हम बामानी ज़िंदगी कह सकें। जब हम बामानी ज़िंदगी की बात करते हैं सो ऑब्वियसली ऐसी ज़िंदगी जिसका कोई ना कोई मकसद हो, ऐसी ज़िंदगी जिसमें आपने कोई ना कोई अहदाफ जो हैं उनको सेट किया हो और आपका पर्पज़ ये हो ज़िंदगी का कि आपने उन गोल्स तक पहुंचना है, उनको अचीव करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। बामानी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी को भी कहा जा सकता है जिसमें आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अपने लिए तो हम सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी हम कुछ ना कुछ करें, उनको किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हों, रिश्तों का एहतराम कर रहे हों, उनको उनका जो ड्यू राइट है, ड्यू टाइम जो है वो दे रहे हों। ऐसी ज़िंदगी को हम बामानी ज़िंदगी कह सकते हैं। ज़िंदगी इसके बरक्स एक ऐसी ज़िंदगी होती है जिसमें आपका सिर्फ काम है सोना, उठना, जागना, खाना पीना और फिर सो जाना, जिसमें आप कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करते। सो हम सब की कामयाबी के लिए, किसी भी इंडिविजुअल की कामयाबी के लिए उसकी ज़िंदगी का मीनिंगफुल होना, हाउ मच दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट एट व्हाट वी नीड टू डू टू मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ शो में मौजूद हैं लाइफ कोच हैं जहांज़ेब अहमद खान। जहांज़ेब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले, व्हाट डू यू कॉल अ मीनिंगफुल लाइफ? किस चीज़ को आप कह सकते हैं कि ये मीनिंगफुल ज़िंदगी होती है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मीनिंगफुल ज़िंदगी जो है वो मेरे नज़दीक एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी है हु इज़ लिविंग टू इंस्पायर। इफ़ यू नॉट इंस्पायरिंग अदर्स ना तो फिर मज़ा नहीं है। ठीक है, आप अपने काम कर रहे हैं, आप अपनी सिचुएशंस जो भी हैं उनको हैंडल कर रहे हैं, बट इफ़ यू लिविंग टू इंस्पायर अदर्स तब मज़ा है। और आपको देख के कोई इंस्पायर हो रहा है, आपको सुन के कोई इंस्पायर हो रहा है, आपके साथ रह के कोई इंस्पायर हो रहा है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो कि दे आर डूइंग जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, इसको कहा जाता है ना, या दे आर लीडिंग देयर लाइव्स क्योंकि ये चीज़ें करनी है और ज़रूरी हैं, दैट्स इट। बट उनसे इंस्पिरेशन कोई नहीं ले रहा। सो इंस्पिरेशन अगर किसी से ले रहा है ना तो उसकी ज़िंदगी मीनिंगफुल है। अच्छा, अब ये तो मीनिंगफुल हो गया लोगों के लिए, एक मीनिंगफुल है आपके लिए। क्या आप कंटेंट हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं उससे आप मुतमईन हैं? जब कोई भी इंसान ये सवाल करता है ना तो वो अपनी ज़ात के अंदर नहीं होता, वो फिर अपनी ज़ात से हट के होता है कि अगर मेरे एक्शन से किसी को नुकसान पहुंच रहा है तब भी मुझे सोचना चाहिए, और अगर मेरे एक्शन से किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है तब भी मुझे सोचना चाहिए। अगर तो मुझसे, मेरे काम से या मेरे होने से मुझसे, मेरे से अलावा लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है तब मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी मीनिंगफुल है। तो आपने दो चीज़ें बता दी, एक वो कि आप दूसरों को इंस्पायर करने के लिए जिएं, और दूसरा ये कि आपके अपने अंदर कितनी सेटिस्फेक्शन है। जब हम इन दोनों चीज़ों की ही अगर हम बात कर रहे हो तो एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कंटेंटमेंट भी हो, जिसमें इंस्पिरेशन दूसरों के लिए भी हो, आप किसी के लिए मशल ले रहा हो, एक एग्जाम्पल हो, प्रेसिडेंट कोई ना कोई सेट कर रहे हो, इसमें आपकी एक्टिविटीज़ बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, उस मीनिंगफुल लाइफ में आपकी जो ज़िंदगी है, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो किसी भी इंसान की डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसी होनी चाहिए टू मेक हिज और हर लाइफ अ मीनिंगफुल लाइफ? देखें, हम कभी भी किसी चीज़ के ऊपर इस ज़मीन में बात करते हैं ना, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो होता ये है कि हम बहुत बड़े बड़े कामों के ऊपर बात करते हैं। मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मैं जिस वक्त इस ओहदे पे आऊँगा तो मैं लोगों के लिए ये कर सकूँगा, अभी तो मैं अपनी कैपेसिटी में कुछ नहीं कर सकता। ये एक गलत आइडिया है। कोई भी इंसान जब लोगों के लिए अपनी कैपेसिटी में रहता हुआ कुछ भी बेहतर कर सकता है, दैट इज़ मीनिंगफुल। इसके लिए आपको कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा ओहदा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, पोजीशन होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सड़क पे चलते हुए केले के छिलके को भी साइड पे कर देंगे तो वो एक मीनिंगफुल ज़िंदगी है। सड़क के बीच में पड़े हुए पत्थर को भी साइड पे कर देंगे तो वो एक मीनिंगफुल ज़िंदगी है। देखने की ज़रूरत ये है कि आपकी उस टाइम के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी फॉर अदर्स क्या है। प्रोडक्टिविटी फॉर योरसेल्फ इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपके होने से दूसरों को कितना फ़ायदा हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं
کوئی بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا تو میں یہ کر سکتا ہوں لوگوں کے لیے. ہاں وہ اسکیل بڑھ جائے گا, وہ میکرو پہ چلا جائے گا, بٹ آپ یہ تو دیکھیں کہ فی الوقت آپ مائکرو پہ کیا کر رہے ہیں, آپ کی بینگ سے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے, آپ صرف اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں جس وقت وہ سچویشن آئے گی یا جس وقت میرا وہ لیول آئے گا تب میں ڈیلیور کروں گا. یس, وہ فیوچر میں نہ رہیں, آپ کے پاس جب پریزنٹ مومنٹ میں جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں, جسٹ اسٹارٹ ہیلپنگ آؤٹ ادرز. دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پیار سے بات کر لیں, آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں, مسکرا کے بات کر لیں, یہ تمام تر چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. دیکھیں آپ پروفیشنل ہیں, ہم لوگ اپنے گھروں سے مختلف پریشانیوں کے ساتھ آتے ہیں, اور کون ہے جس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ انٹر ہو رہا ہے انٹینشن, اور آپ ایک اسمائل کے ساتھ اس کو السلام علیکم کہتی ہیں, تو اس کا دل بہتر ہو جاتا ہے, اس کا دن بھی بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسمائل از کنٹیجیس. یہ بڑی چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اسی طریقے سے ہیلپنگ آؤٹ سم ون وداؤٹ لیٹنگ ہم اور ہر نو. اچھا یہ ضروری نہیں آپ نے فائنینشلی کرنا ہے, یہ آپ مورلی کر سکتے ہیں, اسپریچولی کر سکتے ہیں, بائی گیونگ سم کوالٹی ٹائم کر سکتے ہیں. کوئی اچھی ایڈوائس دے کے, سجیشن دے کر بھی کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن دیکھیں جب ہم اپنی لائف کو میننگ فل, میرے نزدیک ایک میننگ فل لائف میں یہ تمام چیزیں تو اس کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں, لیکن ایک میننگ فل لائف میں آپ کا ایموشنلی اسٹرانگ ہونا, آپ کا فائنینشلی اسٹیبل ہونا, دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے آپ نے اپنے کوئی نہ کوئی گول سیٹ کرنے ہوتے ہیں, اپنے کوئی نہ کوئی اہداف سیٹ کرنے ہوتے ہیں, اور ان تک پہنچنا ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایک میننگ فل زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس میں گول سیٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اس میں ٹاسک کو سیٹ کرنا کتنا ضروری ہے, اور پھر ان کو اچیو کرنے کے لیے کوششیں کرنا, یہ اس کا کتنا پرومیننٹ حصہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگین اس کے اندر میں ایگزامپل دوں گا ایک انٹرپرینیور کی. دیر از اے بیسک ڈفرینس بٹوین این انٹرپرینیور اینڈ اے بزنس مین. ایک انٹرپرینیور جو ہوتا ہے نا, وہ سوسائٹی کے بینیفٹ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے, اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے, اپنے علاوہ لوگوں کو اپرچونیٹیز دینے کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. ایک بزنس مین کا کور آئیڈیا ہوتا ہے ٹو منٹ منی. انٹرپرینیور بھی پیسے بنا رہا ہوتا ہے, انٹرپرینیور کا بھی آئیڈیا پیسے بنانا ہے, بٹ اس کا ایک اور آئیڈیا ہے, ایک اور پرسپیکٹیو ہے, اینڈ دیٹ از پرابلم سالونگ. اینڈ پرابلم سالونگ از این ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے, پرابلم کریشن بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے, اور پرابلم سالونگ بھی ایٹیٹیوڈ ہے, جس میں لوگوں کو کہتا ہوں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جن سے آپ جب بات کریں گے ان کو پرابلم, ان کی زندگی میں پرابلم ہی ہوگا, اور دوسری ٹائپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پرابلم سے زیادہ سولوشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو انٹرپرینیور کی مثال سوسائٹی کے اندر کے معاملات, یا وہ اکنامک ہو سکتے ہیں, سوشل ریفارمز ہو سکتے ہیں, سوشل انٹرپرینیورشپ ہو سکتی ہے, اس کو کس طریقے سے امپروو کیا جا سکتا ہے, اور اس گیپ کو برج کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ ہے بیسیکلی ایک انٹرپرینیور کا کام, اور اس کی باٹم لائن ہے پرابلم سالونگ. تو میننگ فل لائف کی بھی نا باٹم لائن پرابلم سالونگ ہے, اینڈ پرابلم سالونگ از این ایٹیٹیوڈ, اٹس اے پرسنالٹی, اٹس اے کیریکٹر. اچھا دیکھیں, اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ تو چیزیں بیان کر دی, لیکن اس سب میں اگر ہم بات کریں میننگ فل لائف میں میننگ فل کنیکشنز کی, ایک اچھی کمپنی کی, جن لوگوں کے ساتھ آپ سوشلی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے میننگ فل لائف میں میننگ فل کنیکشنز کا ہونا یہ بھی کیا ضروری ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کی پرسنل گروتھ کے لیے بڑا ضروری ہے. اب میننگ فل لائف جہاں ہم نے لوگوں کی بات کی, اٹس اے ویری گڈ کویسچن. جب ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا, تو آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ بھی تو, آپ کی اپنی ذات بھی تو کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے نا, اس کی گروتھ از ایکولی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ انٹرنلی ایلیٹڈ ہوں گے, انلائٹنڈ ہوں گے, تبھی آپ لوگوں کو بھی انلائٹن کر سکتے ہیں. تو آپ کی سول کی جو, جس کو روح کی غذا کہتے ہیں, دیٹس گڈ کمپنی, دیٹس گڈ ٹائم ود پیپل اراؤنڈ, دیٹس گڈ ٹائم ان گڈ سچویشنز. تو لوگ جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں بہت گرو کرواتے ہیں, بہت امپروو کرواتے ہیں, ہم جس لیول پہ ہوتے ہیں. اچھا ایک سمپل سی چیز ہے, آپ اپنے ارد گرد لوگوں سے ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کیجیے گا, اور میں آپ کے ویورز کو بھی کہوں گا کہ آج ایک بیسک سی چیز ہے کہ آج وہ جس طریقے سے ڈریس اپ ہوتے ہیں, کیا وہ ہمیشہ سے یہی آئیڈیا لے کے آئے تھے؟ نہیں. انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا, اپنے معاشرے میں دیکھا, اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا, ہاؤ ٹو ڈریس اپ, ہاؤ ٹو کیری یور سیلف. پرسنالٹی کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ دیر آر ویری لیس پرسنالٹیز اراؤنڈ ٹو بی انسپائرڈ بائی.
تو اگر آپ کے پاس وہ پرسنالٹیز نہیں ہیں جن سے آپ انسپائر ہو سکیں تو خود وہ پرسنالٹی بنے جو لوگوں کو انسپائر کر اس کے سکے. لیے ہم کس طرح کے لوگوں کو آئیڈیلائز کریں, کن لوگوں کو پڑھیں, کن لوگوں کو سنیں؟ سب میں امپورٹنٹ بات یہ, جس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو ٹائم کا نہ پتہ لگے, دیٹس یور بک. جس شخص کے ساتھ گفتگو کرنے سے آپ کو ٹائم کا نہ پتہ لگے, دیٹس یور گو ٹو پرسن. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس لوگ لمیٹڈ ہوتے ہیں بٹ لوگ ہوتے ضرور ہیں. کسی کی گفتگو بہت اچھی ہے, کسی کا انٹلیکٹ ہے, ٹھیک ہے, جب وہ بات کر رہا ہے تو آپ کو فوڈ فار تھاٹ مل رہا ہے. وہ فوڈ فار تھاٹ, دیٹ تھاٹ از بیسیکلی اپلفٹنگ اینڈ فوڈ فار یور سول بیسیکلی. تو آپ ایز اے پرسن جس لیول پہ ہوتے ہیں اس سے ایلیویٹ کرتے ہیں اپنے آپ. تو آپ اگر جس پوزیشن پہ ہیں وہاں سے ایلیویٹ کر رہے ہیں ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پرسن اینڈ ایز این انڈیویجول, وہ ایک میننگ فل لائف ہے. اچھا, اس سب میں اگر ہم دیکھیں سو لائف سٹائل جو ہے ہمارا, اچھی نیند کا ہونا, میرے خیال میں میننگ فل لائف میں آپ کی اپنی پرسنل جو ویل بینگ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کے اپنے گولز ان کو اچیو کرنے کی طرف آپ کی کوششیں, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. لوگوں کو ان کا ڈیو رائٹ دینا, ان کا وقت دینا, ان کو اچھی سجیشن دینا, یہ ساری چیزیں آپس میں میرے خیال میں انٹلیکٹ ہیں. اس میں لائف سٹائل کا کتنا عمل دخل ہے؟ آپ کے لائف سٹائل میں کس قسم کی عادات ہوں, وقت پر سونا, وقت پر جاگنا, اچھی خوراک کھانا, یہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا, خود کو پیمپر کرنا, یہ ایک میننگ فل لائف کا کیا حصہ یہ چیزیں ہیں, یا آپ کہیں گے نہیں یہ بالکل حصہ ہیں, نہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یور مائنڈ اینڈ باڈی آر کنیکٹڈ. آپ انٹرنلی بہتر فیل کریں گے, آپ ایکسٹرنلی لوگوں کو بہتر فیل کروائیں گے. آپ انٹرنلی بہتر نہیں ہیں, آپ بھوکے ہیں, آپ کرینکی ہیں, تو آپ لامحالہ کسی نہ کسی کے اوپر وہ فرسٹریشن, وہ غصہ نکالیں گے جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. رمضان میں کیا ہوتا ہے, ایک پرابلم ہو جاتا ہے نا, افطاری کے قریب ہم سڑکوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے فرسٹریشن ہوتی ہے, آپ کے ڈفرینٹ لیولز جو ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف دیئر آرڈر ہوتے ہیں. تو جب آپ, وہ تو ایک فاسٹنگ سٹیٹ ہو گئی نا, بٹ ایک نارمل سٹیٹ کے اندر بھی اگر آپ ایک اچھی نیند نہیں لے رہے, آپ پراپرلی نہیں سو رہے, یو ول بی کرینکی. آپ کی ڈائٹ پیٹرنز پراپر نہیں ہیں, یو ول بی کرینکی. اینڈ ونس یو ول بی کرینکی, یو ول بی فرسٹریٹڈ. وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے اوپر نکلے گا, وچ از ڈیفینیٹلی اے نیگیٹو ری ایکشن, بالکل ٹھیک ہو بیکاز یو آر ناٹ ہیپی انٹرنلی. بالکل ٹھیک. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور پہلو سے دیکھیں سو میرے خیال میں میننگ فل زندگی میں پازیٹیوٹی ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونے کی بات کرتے ہیں یا ڈفرینٹ چیزوں کی بات کرتے ہیں, اس میں پازیٹیوٹی از دا کی. جب ہم پازیٹیو چیزوں کی بات کرتے ہیں, وین وی ٹاک اباؤٹ سرٹن گڈ تھنگس یا آل گڈ تھنگس, سو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا ہونا اور اپنے دماغ کو ایک پازیٹیو ٹریک پر لانا, نیگیٹیوٹی کو ایوائڈ کرنا, وہ خود سے بھی نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے, وہ ایسے لوگوں کی کمپنی بھی ہو سکتی ہے, وہ کچھ سننا, بولنا, پڑھنا, اینی تھنگ, ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا اور خود کو ایک پازیٹیوٹی والے پیٹرن پر رکھنا, یہ ایک میننگ فل لائف کا کتنا کور کمپوننٹ ہے؟ دیکھیں, جس وقت سب اچھا چل رہا ہے نا, تو آپ پازیٹیو, آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہے, دیٹس نیچرل. پازیٹیو تھنکنگ میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر چیزیں آپ کے ارد گرد سازگار نہیں چل رہی, things are not conducive around you, تب آپ اس میں سے کیا پازیٹیو نکال رہے ہیں, that is positive thinking. جب سب اچھا ہے تو سب اچھا ہی ہے, ٹھیک ہے. جس وقت, وہ میں اس پہ فائنینشیل ایڈوائس میں یہ بات کرتا ہوں کہ جس وقت یو آر ارننگ مور دین یور ایکسپینسز تو آپ سیو کر لیتے ہیں. وین یو آر ارننگ لیس دین یور ایکسپینسز نا, اس وقت سیو کرنا کام ہے, وہاں کی سیو کرنے کی عادت آپ کو آگے کام آتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ کی نیگیٹو سچویشنز چل رہی ہیں آپ کے ارد گرد تو آپ نیگیٹو ہی سوچیں گے, لیکن کمال یہ ہے کہ اس نیگیٹو سچویشن یا دیٹ سچویشن وچ از گوئنگ اگینسٹ یو, اس کے اندر آپ یہ کوئی بھی پازیٹیو چیز نکال سکیں وچ از فار یور بینیفٹ اینڈ فار دا پیپل اراؤنڈ یو, وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ. اچھے حالات میں تو سب پازیٹیو سوچتے ہیں, نیگیٹو حالات کے اندر کہ اس میں سے میرے لیے بینیفیشل کیا ہے, اور یہ سچویشن اس وقت اگر اس وجہ سے ہے یا اس نہج تک پہنچی ہے تو اس میں میرا کتنا رول ہے اس کو یہاں تک پہنچانے میں, اس کی امپروومنٹ بھی پازیٹیو تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ آپ, اچھا, ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر اپنی ہم پرسنل ویلیوز کو پرائرٹائز کرنے کی بات کرتے ہیں, اپنی پرسنل ویلیوز کو ہم کس طریقے سے پرائرٹائز کریں جب ہم میننگ فل زندگی کی بات کرتے ہیں, بامقصد زندگی جس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہو؟ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ خوش رہیں, ٹھیک ہے. اور خوش آپ اس وقت رہیں گے جب آپ وین یو آر انٹرنلی ہیپی.
when you're internally content کہ آپ کے ہونے سے ارد گرد سے لوگ کسی پرابلم کا شکار نہیں ہیں. وہ کہیں نہ کہیں سب کانشیس مائنڈ آپ کو یا جو آپ کا جو انٹرنل انر سیلف ہے وہ آپ کو یہ بتا دیتا ہے. آپ کے ہونے سے, آپ کے اس جگہ پہ موجود ہونے سے, آپ کی پریزنس سے کیا لوگ کمفرٹیبل ہیں یا انکمفرٹیبل ہیں, یا آپ کے وہاں موجود ہونے سے سچویشن ٹینس ہوتی ہے یا ریلیکسڈ ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا بیسک سا ایک ایلیمنٹ ہے. اس سے پہلے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں. ہم جو اندر سے ہوتے ہیں نا, ہمارا جو چہرہ ہے نا اس کے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جتنے مرضی ہم اس کو چھپانے کی کوشش کر لیں. بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جس کو ہم پوکر فیس بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے ان کے ایکسپریشنز کا نہیں پتہ لگتا, لیکن کب تک اگر ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ انٹرنلی تو کسی پرابلم یا مشکل کا شکار ہیں. کوشش کریں کہ نیچرلی آپ خوش رہیں, اور اس کے لیے وہ تمام تر ایکٹیویٹیز کریں جو آپ ہی کی بات سے میں نکالوں گا کہ سب میں پہلی بات یہ ہے کہ ٹرائی ٹو اڈاپٹ دیٹ ہیلدی لائف اسٹائل. ڈائٹ, سلیپ اینڈ ایکسرسائز. کیپ موونگ. when you'll be moving regularly تو آپ کی جو بیسیکلی سرکولیشن ہے, بلڈ فلو کاؤنٹس لاٹ. اگر آپ کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہے, آپ کے دماغ کو خون ٹھیک جا رہا ہے اور باقی باڈی میں سرکولیشن بہتر ہے, you'll feel better. You'll biologically feel better, and once you're internally feeling better, people around you would be feeling the difference. کیوں؟ کیونکہ آپ بہتر فیل کر رہے ہیں. اسی قسم کی چیز آپ کو لوگوں سے بھی انرجی, میرے خیال میں آپ دوسروں کی وائبس جو ہیں وہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس بندے کی وائبز اچھی ہیں, ہم نے اس کمپنی میں بیٹھنا ہے. تو میرے خیال میں یہ وائب آپ کو آٹومیٹکلی انرجی لیتے ہیں. ہاں تو بالکل ٹھیک. یہ واقعی چیزیں, لائف سٹائل بہت ضروری ہے, اور اس میں پھر آپ نے اپنے گولز کو سیٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے, اور پھر دوسروں کا خیال رکھنا. یہ نہیں کہ آپ اپنی ذات پر ہی فوکسڈ ہوں, اپنے کریئر پر ہی فوکسڈ ہوں, اپنی ذات سے ہی مطلب آپ فوکسڈ ہوں, باقی لوگوں کا خیال رکھنا. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ, اینڈ دس از واٹ وی نیڈ فار اے میننگ فل لائف. تھینک یو سو مچ جہاں احمد خان ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز ابھی ایک بریک, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آپ سب کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا رہنے والا ہے یہ شیئر کرنے کے لیے ٹیرو کارڈ ریڈر ارج حماد اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارج, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سب سے پہلے ہم کیپریکارنس کی بات کریں گے. آج کیپریکارن کا دن کیسا رہنے والا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ کیپریکارن کا آج کا میرا دن کیسا نظر آتا ہے. کیپریکارن والوں کا آج کا دن کیسا گزرے گا؟ اور آج کے دن ایک تو ڈر کو چھوڑیں اور ڈپریشن سے باہر آئیں, اور ڈپریشن سے باہر نکل کر جو انزائٹی اٹیکس ہیں ان سے لڑیں, اور جب یہ نیگیٹیوٹی کلیئر ہوگی تو تب آپ کے کاموں میں جو ہے کیپریکارنز والوں کے کاموں میں مدد آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کریں گے ایکویریس کی. ایکویریس والوں کا دیکھتے ہیں جناب کہ آنے والا آج کا دن کیا لے کر آ رہا ہے. ایکویریس والوں کا آج کا دن, ایک تو اپنی باتیں اپنے تک رکھیں, غصے سے پرہیز کریں اور چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ ایئر سائن ہے اور یہ بڑے پریکٹیکل مائنڈڈ ہوتے ہیں. تو اگر یہ اپنے معاملات کو دلی نہیں لیکن دماغی طور پہ ریشنلائز کر کے اگر چلیں گے تو ان کے معاملات میں بہتری ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. پائسس کا آج کا دن کیسا رہنے والا؟ پائسز واٹر سائن اور انتہائی ایموشنل اور سینسیٹیو. تو دیکھتے ہیں کہ پائسز والوں کا آج کا دن کیا لے کر آ رہا ہے. تو پائسز والوں کا آج کا دن بڑی زبردست قسم کی ایک خبر ہے کاموں کے حوالے سے, اور ایک اچھا سا پرپوزل بھی آج, کیونکہ 14 فیب ہے تو ایک اچھا سا پرپوزل بھی پائسز والوں کے لیے آ سکتا ہے, جس سے یہ ٹریول بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ پلان کر رہے ہیں اپنے سول میٹ کے ساتھ ٹریول کرنے کے لیے تو یہ کر سکتے ہیں. سیجیٹیریس کا دیکھتے ہیں کہ سیجیٹیریس کی بنتی, میں نے ویسے ہی کہہ دیا. سیجیٹیریس کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیا لے کر آ رہا ہے. سیجیٹیریس والوں کا آج کا دن کیا لے کر آ رہا ہے؟ بڑی ہی زبردست قسم کی مدد, اور بڑی اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. دوست ان کی مدد کریں گے یا کرے گا یا کرے گی. اگر تو فیمیل ہے تو کرے گا, اگر میل ہے تو کرے گی. اور ان کی سچویشن ایک دم سے کاموں کے حوالے سے فلپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایریز کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے؟ ایریز فائر سائن. تو دیکھتے ہیں کہ ایریز والوں کا آج کا دن کیسا گزرے گا. تو ایریز والوں کو ایک تو غصے پہ کنٹرول کرنا ہے اور اپنے معاملات کو پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے لے کر چلنا ہے, اور ان کو کوئی پیمنٹ
कोई अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो वो इनको मिलती हुई नज़र आती है। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ हैदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? जी वालेकुम सलाम। जी, क्या जानना चाहेंगे आप? जी ये जो मेरा रनिंग ईयर है मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। मेरा साथ क्या? कैंसर है और जो ये साल चल रहे हैं रवा साल, इसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ अपने बारे में। हैदर अपने अभी साल के बारे में जानना चाहते हैं। हमें आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं चाहूँगी इरिश को भी आवाज़ आए। इरिश बताइएगा कि हैदर का ये साल कैसा रहेगा? हैदर का 2024 कैसा रहेगा, हैदर का ये वाला साल कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है। एक तो 5वें महीने के बाद, मई के महीने के बाद इनके कामों में बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी और ये जो कारोबारी मामलात की वजह से टेंस्ड हैं और जो ये काम करना चाह रहे हैं तो इनके काम जो रुके हुए हैं वो चल पड़ेंगे और इनकी बड़ी आगे जाके ख़ास तौर पे अक्टूबर के महीने में बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स इनकी जो है वो होंगी और उससे इनको पैसा भी आएगा और इनकी फैमिली लाइफ भी बेहतर होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। रिजवान हमारे साथ है। रिजवान, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं मिस ये जानना चाहता हूँ अपने सितारे के बारे में, मेरा सितारा कौन सा है? इरिश, आपको आवाज़ आ रही है? स्टार के बारे में जानना चाह रहे हैं। जी इरिश को आवाज़ नहीं आ रही। जी, दोबारा अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा सितारा कौन सा लगेगा, मुझे ये पता नहीं है। डेट ऑफ बर्थ क्या है डेट इनकी? ऑफ बर्थ क्या है? 28/11/1994। सेजिटेरियस। सेजिटेरियस। 28/11 नवंबर का बिल्कुल ठीक महीना हो गया। अच्छा सेजिटेरियस। जी, अब हम टॉरस के बारे में जानेंगे। टॉरस वालों के हवाले से काच की एनर्जी क्या कहती है? इनका आज का दिन जो है वो कैसा रहेगा? टॉरस का आज का दिन कैसा गुजरेगा? टॉरस का आज का दिन कैसा? दिल टूट सकता है, मायूसी, डिप्रेशन, पैसों का कोई लॉस हो सकता है टॉरस वालों को और इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनका गुस्सा जो है वो बड़ा पीक पे होगा तो एहतियात करें, लोगों से कम मिलें। बिल्कुल ठीक। शबीर हमारे साथ हैं। शबीर, क्या मालूम करना चाहेंगे? मैं कारोबार के हवाले से जानना चाहता हूँ कि कारोबार काफी परेशान कौन जा रहा है, कब तक ये बेहतर होगा? शबीर के कारोबार में बेहतरी कब आएगी? शबीर के कारोबार में बेहतरी कब नज़र आएगी? शबीर के कारोबार में बेहतरी कब नज़र आएगी? एक तो ये अपनी बातें, कारोबारी बातें जो हैं वो किसी से डिस्कस ना किया करें और जब ये करना छोड़ देंगे तो ख़ुद फ़ैसले किया करें, डबल माइंडेड ना हुआ करें। और मेरे ख़्याल से इनकी जो बेहतरी है वो अप्रैल के महीने से, 4 का फिगर आ रहा है यहाँ पर, अप्रैल के महीने से बेहतरी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। एजाज हमारे साथ है। एजाज, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? मैं मालूम करना चाहता हूँ अपने सितारों के बारे में, तो मुझे पत्थर कौन कौन सा मेरे लकी है। पत्थर कौन सा Stone। लकी है? स्टोन पूछना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सितारों के हवाले से भी जानना चाह रहे हैं। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिएगा। 5/2/81। 5/2/81। 5/2/81। 5/2/5 का बनता है एक्वेरियस और एक्वेरियस वालों को फिरोज़ा स्टोन जो है वो सूट करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। जेमिनाई, जेमिनाई का देखते हैं कि कैसा आज का दिन उनका गुजरेगा। बुर्ज जोज़ा, और आज के दिन कहीं ट्रैवल करने का प्लान बन सकता है। डबल माइंडेड अपने कामों के हवाले से नज़र आते हैं। सेहत को ख़ास तौर पे आज के दिन टाइम दें। शाम के टाइम योगा या एक्सरसाइज, वॉक ज़रूरी है और डिहाइड्रेशन से बचें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। बिल्कुल ठीक। फरजाना हमारे साथ है। फरजाना, क्या जानना चाहेंगी आप? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद उमर इंसराम है। हाँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो उस बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप प्लीज बताएं कि मेरे बेटे के लिए बाहर जाना बेहतर है और वो जाएगा? बाहर जाना बेहतर है। हाँ जी। बेटे का नाम? मोहम्मद ठीक है, बेटे का नाम बताइएगा। मोहम्मद उमर इंसराम। मोहम्मद उमर क्या बाहर जा पाएंगे? मोहम्मद उमर का बाहर जाना बेहतर है। मोहम्मद उमर का आजकल क्या सभी लोग चाहते हैं कि वो बाहर किसी जाना तरीके से बेहतर है? बाहर चले बिल्कुल जाएं। बेहतर है और बिल्कुल जा सकेंगे और ये उमर को बाहर का मुल्क ही सूट करेगा। जो ये काम करना चाहते हैं बाहर, इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं और जितने ज़्यादा कामों में ये 4 काम करते हुए नज़र आते हैं बाहर के। बिल्कुल ठीक। फौजिया हमारे साथ है। फौजिया, क्या जानना चाहेंगी आप? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है कि उसने किसी को जॉब के लिए कहा है, क्या वो उसको जॉब दिलवा देगा? किसी बेटे को का जॉब नाम? के लिए कहा है तो जॉब दिलवा देगा। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम है अहमद अली। अहमद अली। अहमद अली को क्या जॉब मिल जाएगी? जिससे भी इन्होंने कहा है तो क्या वो जॉब दिलवा देगा अहमद अली को?
تو احمد علی کو نہیں لارا لگائیں گے، لٹکائیں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ خود ایفرٹ کرے اور محنت کرے اور کاموں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہاتھ ڈالے، کسی کے بالکل اوپر ٹھیک ہے. ڈیپینڈ نہ کرے. ٹھیک ہے. جعفر ہمارے ساتھ ہیں. جعفر کیا معلوم کرنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. 14/9/1982 میری تاریخ پیدائش ہے. کتنی کیا ہے تاریخ پیدائش؟ 14/9/1982. 14/9/1982. ورگو. جی میری ایک سیکورٹی کمپنی ہے، تو میرے کوئی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، پیسہ آتا ہے چلا، کوئی سسٹم سیٹ نہیں ہو رہا. اور ہم 2 پارٹنر ہیں، تو بتائیں کیا ہم دونوں پارٹنرشپ میں رہیں یا کہ علیحدہ کر لیں یا اس کو چلائیں؟ جی ان کا نام کیا؟ ان کا نام، آپ کا نام کیا ہے؟ جعفر. جعفر. اور جعفر کی کمپنی سیٹ نہیں ہو رہی. اور کیا پارٹنرشپ رکھیں یا علیحدہ علیحدہ ہو جائے؟ جعفر کو کیا پارٹنرشپ رکھنی چاہیے؟ جعفر کو ایک تو پارٹنرشپ نہ کریں، دوسرا جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے خود کریں، کیونکہ جب یہ پارٹنرشپ کے چکر میں پڑیں گے تو ان کو کاروباری جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اور یہ اگر خود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کو بہت ہی اعلیٰ صلاحیتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے، اور یہ جتنی اپنی سکلز، بزنس سکلز اپنے کاروبار کے اوپر اپلائی کریں گے تو ان کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. اور پارٹنرشپ سے بچیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. کینسر کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ کینسیرینز کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا نظر آتا ہے. کینسیرینز کا آج کا دن کیسا گزرے گا؟ کاموں کے حوالے سے پلاننگ اور بہت بڑی کوئی خبر ان کو مل سکتی ہے، اور ان کے جو رستے ہیں وہ کامیابی کی طرف جاتے ہوئے آج کے دن نظر آئیں گے. اور ان کے پیچھے ان کی والدین کی دعائیں آج کے دن خاص طور پہ بہت زیادہ رہیں گی آس پاس. شائستہ ہمارے ساتھ ہیں. شائستہ کیا معلوم کرنا چاہیں گی آپ؟ میں اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں. اس کا نام فہد ارشد ہے. وہ باہر جا سکتا ہے؟ کوریا کا اس کا بن رہا ہے، تو کیا وہ چلا فہد ارشد کیا باہر جا سکتا ہے؟ فہد ارشد کیا آج کے دن دیکھتے ہیں کہ فہد ارشد کی باہر کی انرجی کیا ہے. فہد ارشد باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ باہر ابھی تو نہیں، لیکن ڈیلے ہے تھوڑا سا ان کے کاموں میں، رکاوٹ آ جاتی ہے جب بھی یہ باہر کے کام کے لیے یا باہر کے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اور ان سے کہیں کہ یہ 11 دن کا عمل اگر یہ کر لیں، آیت کریمہ 41 ٹائمز 11 اگربتیوں پہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے جلا دیں تو ان کے کاموں میں مدد آ جائے گی. عرفان ہمارے ساتھ ہے. عرفان کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. میرا ڈیٹ آف برتھ آج کا دن ہی ہے، 1984 ہے. 1984 آج یعنی 14 فروری 1984. کیا معلوم کرنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرا کام کے سلسلے میں دبئی جانا چاہ رہا ہوں، وہاں پر میرا بہتر رہے گا یا نہیں؟ کیا سوال کیا؟ میں دبئی جانا چاہ رہا ہوں کام کے سلسلے میں. اچھا، تو یہ کیا دبئی جا پائیں گے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو ہیپی برتھ ڈے. اور اب آپ پیرنٹس ان کے ذرا کارڈز نکالیں، بتائیں دبئی جا سکتے ہیں؟ یہ دبئی جا سکتے ہیں کیا؟ یہ دبئی جا سکتے ہیں؟ تو بالکل دبئی جا سکتے ہیں. اور یہ کوشش کریں یہ اپنے ڈر سے نکلیں اور اپنے اوپر جو ان کا سیلف ڈاؤٹ جو کریٹ ہوتا ہے وہ اس کو توڑیں، اور اس کو توڑ کر یہ ڈبل مائنڈڈ نہ ہوا کریں. جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں اگر کلیئرٹی کے ساتھ کریں تو ان کو ڈیفینیٹلی مدد آئے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. سمن ہمارے ساتھ ہیں. سمن کیا جاننا چاہیں گی آپ؟ میں نے 10th کلاس کے پیپر دینے ہیں. پہلے میرے 9th میں 470 نمبر ہیں، تو یعنی کہ میرا کیسا رزلٹ آئے گا 10th میں؟ ان کا 10th میں سمن کا کیسا رزلٹ آئے گا؟ سمن کا دیکھتے ہیں کہ کلاس 10 کا کیسا رزلٹ آئے گا. کلاس 10 کا کیسا رزلٹ آئے گا؟ بڑا ہی زبردست اور بڑے اچھے نمبروں سے یہ ٹاپ بھی کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہو کیا. لیو والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ لیو والوں کا آج کا دن دیکھتے ہیں کہ لیو والوں کے لیے آج کے دن کیا پیغام ہے. لیو والوں کے لیے آج کے دن کیا پیغام آ رہا ہے؟ تو لیو والوں کو ایک تو غصہ کنٹرول کریں، کام بہت زیادہ ہیں آج کے دن کرنے کو، اور دوسرا یہ کہ یہ بہت اچھی بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے، چانسز ہیں جاب پروموشن کے، کوئی بڑی اپرچونٹی ان کے پاس آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک. طاہرہ ہمارے ساتھ ہے. طاہرہ کیا جاننا چاہیں گی آپ؟ میں اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک کا نام محمد احسن ہے، ایک کا نام محمد محسن. ان دونوں میں سے کوئی باہر چلا جائے گا؟ ان کا یہاں کام دونوں بیٹوں میں سے کوئی باہر چلا جائے گا؟ دونوں ان کے بچوں میں سے کوئی باہر جائے گا. محمد محسن نام دوبارہ بتا سکتی ہیں آپ؟ دونوں بچوں میں سے کوئی باہر جا سکتا ہے. دونوں ہی جائیں گے. دونوں ہی جائیں گے. دونوں ہی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. لیو کا ہم نے جان لیا. لیو کا
हो गया। हो गया। वर्गोस पर आते हैं जी, वर्गो वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? वर्गो वालों का आज का दिन क्या पैगाम लेकर आता है? कामों की टेंशन से बचें और अपने ख़ास तौर पे अपने पार्टनरशिप रिलेटेड मैटर्स, जो बिज़नेस रिलेटेड मैटर्स हैं, उनके ऊपर फोकस करें और गुस्सा कम करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकालें आज के दिन। बिल्कुल ठीक हो गया। फ़िज़ा हमारे साथ है। फ़िज़ा, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? फ़िज़ा की लाइन ड्रॉप हो चुकी है। लिब्रा वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? सेकंड लास्ट स्टार है हमारा। लिब्रा वालों का आज का दिन देखते हैं कि क्या लेकर आ रहा है। लिब्रा वाले एक तो बहुत बड़ी प्लानिंग में लगे हुए हैं अपने कामों के हवाले से, और अगर ये बाहर पे 2-3 काम करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर भी प्रॉपर इनकी वर्किंग होती हुई नज़र आती है। इमरान हमारे साथ है। इमरान, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं अपने इस साल के बारे में जानना चाहता हूँ। इमरान का ये साल कैसा रहेगा? इमरान का अदद बनता है 8 और 2024 का भी अदद 8 है, तो इमरान का ये वाला साल 2024 कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है? इमरान का 2024 कैसा गुजरता? बहुत ही ज़बरदस्त। और जो ये कारोबार करना चाह रहे हैं, जो ये प्लानिंग करना चाह रहे हैं अपने कारोबार के हवाले से, तो एक तो ये अपना पेपर वर्क जो है वो हिडन रखें और अपनी बातें दिल की किसी से ना डिस्कस करें। सुहेल हमारे साथ हैं। सुहेल, क्या जानना चाहेंगे आप? जी, पैसे आते हैं जाते हैं और कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मेरे साथ। पैसे आते हैं जाते हैं, कुछ उनको समझ नहीं आ रहे। सुहेल का इशू क्या है? पैसों का क्या इशू है सुहेल का? सुहेल का ये इशू है कि सुहेल का थोड़ा सा नज़रों में आ जाते हैं और इनके कारोबारी मामलात, पैसों के मामलात जो हैं वो स्टेबल नहीं हो पाते। तो अगर ये आउज़ुबिल्लाह पानी के ऊपर दम करके पिएँ 41 टाइम्स सुबह उठकर, तो इनका काम करने का भी दिल करेगा और इनकी जो सेहत का मसला है वो भी ठीक हो जाए। तैयबा हमारे साथ है। तैयबा, क्या जानना चाहेंगी आप? मैंने अपने हवाले से जाना। सॉरी? अपने हवाले से जाना। तैयबा मेरी तरह अपने बारे में ही जानना चाहेंगी। अच्छा, तैयबा का कि तैयबा आजकल क्या सोच रही हैं? तैयबा आजकल क्या, इनको एक तो डर लगता है और दूसरा ये घबराई हुई रहती हैं और गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, और ये जितना मर्ज़ी काम एक्टिव होकर करना चाहें तो ये एक्टिव नहीं रह पाती। इससे अच्छा ये है कि ये अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए आयत करीमा 119 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें ताकि इनकी रुकावटें दूर हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। जी, कौन बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। मेरा नाम तस्लीम है। ठीक है, हम सुन नहीं पा रहे। आखिरी हमारा स्टार है स्कॉर्पियो। आज का दिन कैसा रहेगा? कार्ड्स की एनर्जी स्कॉर्पियंस के हवाले से क्या कहती है? स्कॉर्पियो के हवाले से आज के दिन की एनर्जी क्या कहती है? स्कॉर्पियो के हवाले से आज बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं और कोई काम की बहुत बड़ी ऑफ़र जो ये करना चाह रहे थे या जहाँ पे ये लगे हुए थे कि कहीं पे इनका जो टांका है वो फिक्स हो जाए, तो वो आता हुआ इनके पास नज़र आता है और उसके ऊपर ये फर्दर वर्किंग करते हुए नज़र आएंगे आज के दिन। तो ये आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियो। जमशेद हमारे साथ है। जमशेद, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? मेरा सार कैंसर है, उसके बारे में पता करना चाह रहा हूँ। कैंसर है? जी, कैंसरियन। ठीक है, कैंसरियंस आज का दिन। जी जमशेद, कैंसेरियंस का, जमशेद का आज का दिन कैसा गुजरेगा? जमशेद का आज का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है? तो जमशेद अपनी एक तो सेहत का ख्याल रखें आप, और खाना पीना अपना ठीक करें, और अगर आप कोई काम का आगाज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर अपनी पेपर वर्क या रिसर्च जो है वो कंप्लीट रखिएगा ताकि आपको भी बाय द एंड ऑफ दिस डे क्लैरिटी मिले। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अरिश फॉर बीइंग विद अस। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।